معزز ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں نسوار کی مکمل تاریخی ہسٹری بتائی تھی کہ نسوار کس نے ایجاد کی تھی اور کب اور کہاں ایجاد ہوئی تھی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن یا اوپر آئی کے نشان پر نظر آ جائے گا، یا آپ نیچے ہمارے چینل کے نام پر کلک کریں اور چینل کی ویڈیوز میں دیکھ لیں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے اور نسوار سے جڑی ایک یورپی ملکہ کی کہانی ہے جسے مسٹر ایچ میکالینڈا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس طرح کی دلچسپ اور انفارمیشن پر مبنی ویڈیوز ہم بناتے رہتے ہیں۔ ناظرین، نسوار 1660 عیسوی میں انگریزی تہذیب کا ایک اہم جزو سمجھا جاتا تھا۔ سگریٹ کے مقابلے میں نسوار کو پاک، سادہ اور خوشگوار نشہ سمجھا جاتا تھا۔ ولیم، میری اور ملکہ زینی کے دور حکمرانی میں نسوار مہذب اور فیشنیبل لوگ استعمال کرتے تھے۔ ہر مہذب شخص کے پاس نسوار کی ڈبیاں ہوا کرتی تھی اور اس پر لال و جواہر بھی سجائے ہوتے تھے۔ اس کا استعمال صرف مردوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ شرفاء کی خواتین بھی نسوار شوق سے استعمال کرتی تھیں۔ پشتو زبان کے معروف ادیب اور محقق پرویش شاہین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مسٹر ایچ میکالینڈا اپنی کتاب نسوار اور نسوار کی ڈبیا میں ایک جرمن مصنف کے حوالے سے لکھا ہے کہ تمام طبقوں میں نسوار حیرانی کی حد تک مقبول ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے امیر نوابوں سے لے کر کسان اور مزدور بڑے فخر کے ساتھ اپنی اپنی ڈبیا سے نسوار نکال کر منہ میں ڈالتے ہیں۔ بعض لوگ نسوار اپنی ناک میں ڈال کر اتنی زیادہ مقدار میں سونگھتے ہیں کہ ان کے نتھے نسوار سے گندے نظر آتے ہیں۔ مسٹر ایچ وی مارٹن نے اپنی کتاب لندن کے بھوت میں ایک نسواری خاتون مس مارگریٹ کا ایک عجیب قصہ بیان کیا ہے کہ جب یہ خاتون 1776 میں فوت ہوئی تو مرنے سے قبل اس نے یہ وصیت کی تھی کہ اس کی لاش پر نسوار ملی جائے اور کفن پر بھی نسوار ملی جائے۔ چنانچہ اس کی وصیت کے مطابق اس کا جنازہ 6 مشہور نسواریوں نے اٹھایا تھا اور کالی ٹوپیوں کے بجائے نسوار سے آلودہ ٹوپیاں پہن رکھی تھیں۔ قبر تک پورے راستے پر نسوار پھینکی گئی تھی اور جنازے میں شریک لوگوں کو زبردستی نسوار کھانی پڑی۔ تاریخ میں ایسے شواہد بھی ملتے ہیں کہ ہندو اور انگریز اسے شروع سے استعمال کرتے آئے ہیں، لیکن پختونوں کے برعکس اسے ناک میں ڈالتے تھے۔ ہتھیلی کی پچھلی سائڈ پر انگوٹھا اوپر اٹھانے سے ایک گڑا سا پڑتا ہے جسے اسنف پکٹ کہا جاتا تھا۔ پشتو میں بعض لوگ نسوار کو روشن دماغ بھی کہتے ہیں اور اسے جناتی نشے کا نام بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے نیند بھگا دینے والا نشہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب تو ہندوستان سے تیار سربند خوشبودار نسوار بھی آتی ہے۔ اس کے علاوہ ملیشیا سے بھی ڈبیوں میں بند نسوار آتی ہے۔ دور جدید میں پلاسٹک کی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں نسوار بیچی جاتی ہے۔ پہلے چین اور کوئٹہ کی بنی ہوئی ڈبیاں بہت مشہور تھیں۔ خیبر پختونخوا کے ہر تیسرے اور چوتھے شخص کی جیب میں نسوار کی پڑیاں لازمی پڑی ہوتی ہیں۔ نسوار کی ہر بازار میں دکانیں ہیں۔ اس کا استعمال لوگوں میں اتنا عام ہے کہ لوگ دوران کار نسوار کی پڑیاں نکال کر مخصوص گولی بنا کر اسے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ اس وقت نسوار کا سب سے زیادہ استعمال پاکستان، افغانستان، ازبکستان، دبئی، قطر، بحرین، ابوظہبی، ملائیشیا، سعودی عرب اور سویڈن کے مختلف حصوں میں کیا جاتا ہے، اور یورپ میں بھی اس کا استعمال کثرت سے کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ میں سے کون کون نسوار کا عادی ہے اور آپ کا نسوار کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔